آمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب. میں کریم کا بے حد و بے حساب فضل اور احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں اپنے دین مبین کی پیاری اور ہدایت والی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم ہمیں اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو دین کا یہ فیضان عطا فرمائے. اور بے شک کرام کیونکہ آج ماہ الحج کی یکم ہے. آج یہ بہت بات ہو گئی ہے لیکن دن آج یکم عید کا دین قربانی کی یاد منائی جاتی ہے. اس دن اللہ کریم کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. اللہ حبیب نے آپ کی یاد میں صبح قیامت پر نسل انسانی میں اس قربانی کی یاد کو جاری فرمایا. اسی قربانی کے مسائل اور احکامات سیکھنے کے لیے آج ہم حاضر ہیں. قبل صلی اللہ قربانی کیا ہے؟ اس کی تعریف کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان جو قربانی کے حوالے سے ہے، جو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ما ہی الہدایٰ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ جانور لیا اور خاص دنوں میں ذبح کیا اور خاص انداز میں خیرات تقسیم کیا، یہ کیا ہے؟ اس کا میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بات کا. آخر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نافی، یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ سنت ابراہیم ہے تو وہ تو کام کر چکے ہیں، تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں ہر سال؟ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہ ہے کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک تمہیں نیکی عطا کرے گا. حضور کے دریائے رحمت جوش کے بعد صحابہ نے کہا آپ کیا خبر چل جائے؟ صحابہ نے پھر سوال کر دیا
کہ یہ جو اون ہے اس کا معاملہ کیا ہے، بال ذرا باریک ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کل شعر من الصفور حسنۃ، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تمہارے لیے ہر خون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی رکھ، اتنا اجر ہے۔ یہ ہے قربانی، اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ تو شرعی اور فقہی اعتبار سے مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں، ہر جانور کو نہیں، مخصوص جانور مخصوص دنوں میں تقرب کی نیت سے، مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات میں تقرب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی ہر ذبیحہ کو قربانی نہیں کہہ سکتے، اور ہر دن میں ذبح کرنے والے جانور کو قربانی نہیں کہہ سکتے، اور ہر جانور کے ذریعے کو بھی قربانی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا سے یہ بات سامنے آ گئی کہ مخصوص جانور مخصوص دنوں میں تقرب کی نیت سے جو ذبح کیا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ قربانی کہا جائے گا۔ قربانی کس قدر اہمیت کی حامل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو داؤد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، یعنی قربانی کے دن، یہ تین ہیں 10، 11، 12۔ یوم النحر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی بھی کام خون بہانے سے زیادہ بہتر پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کام اتنا پسند ہے۔ اس میں آپ اندازہ لگائے نا، اس کی خاص وجہ ہے، خاص وجہ اس کی کیا ہے؟ اس میں وہ خلوص ہے جو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کے وقت شامل ہے۔ اللہ کو قربانی والے دن خون بہانے سے زیادہ پیارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن جو تم ذبح کرتے ہو، وہ قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت حاصل کر چکا ہوگا۔ ابھی وہ اس کا خون ذبیحہ کا زمین پر نہیں گرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا قربانی خوش دلی سے کیا کرو، تنگ ہو کے نہ کیا کرو، وہ جی پھر قربانی کرنی پڑ گئی، اس لیے قربانی نہ کیا کرو، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہاری بخشش کا سما کرنا ہوگا۔ قربانی کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے، اور جس سے یہ قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارا روپیہ۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس استعداد ہو قربانی کر سکتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے۔ یہ جناب کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ وہ لوگ جو استعداد ہونے کے باوجود ویسے ٹھاٹ بار سے رہتے ہیں، ویسے وسائل بھی ان کے ٹھیک ہیں، لیکن قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ مال کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے غامدیت کے پیروکار ہیں یا مرزا پرویز کے پیروکار ہیں، آج کل یہ مرزا فتنہ بھی ہے، یہ جو نئے اسکالر ڈھونڈتے ہیں نا، جیسے خوبیاں سامت میں نکلتی ہیں، اسکالر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کا جو اتنے جانور ذبح کرنا یہ ضیاع ہے کیا جانوروں کا، اس سے بہتر ہے صدقہ کر دیا جائے۔ تو بہتر نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کو قربانی نہ لیتا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ توجہ کریں اس بات کی طرف، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور باپ اپنے بیٹے سے لگتے جگر سے جو 13 سال کا بیٹا ہے اور والد گرامی کی عمر قریباً 100 سال ہے، اور باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے،
اور باپ کہہ رہا ہے یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے. فانظر ماذا تری، غور کر لے، سوچ لے، مشورہ کر لے کسی سے، تیرا کیا خیال ہے؟ اگلا لمحہ نہیں گزرا جناب اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ڈر سے عرض کر دی یا واقف ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی بات کسی سے کرنے والی ہے ہی نہیں ہے، کیوں سوچے ہم، معاملہ ایسا ہے نہیں ہے جی. آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ میں بے صبرا نہیں ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں کو پائیں. اپنی بات جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے. باپ اور بیٹے کی محبت بڑی اہم ہوتی ہے، وہ بھی آخری عمر کی اولاد تو اور پیاری ہوتی ہے. جب باپ کو احساس ہو کہ میری عمر آخری مراحل میں ہے اور بیٹا بھی اٹھتی جوانی میں ہے اور ذبح کرنے کا حکم ہے اور بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے، پھر بات ہوگی. تو بیٹا عرض کرتا ہے، پیارا لگتے جگر عرض کرتا ہے ابا جی آپ نہ مجھے سیدھے پیٹھ کے بل نہ لٹائیے گا، مجھے جبی کے بل لٹائیے گا، میری جبی نیچے رہے، چہرہ اوپر نہ آئے، کہیں وہ جو باپ کی محبت ہوتی ہے وہ غالب نہ آ جائے اور کہیں ہماری قربانی کے خلوص میں فرق نہ آ جائے. جو ہے اس بات کی طرف اب قرآن نے اس منظر نامے کو بیان کیا ایک لفظ کے ساتھ، فلما اسلم، جب وہ دونوں مطمئن، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جبی کے بل لٹا دیا. جب یہ منظرنامہ بن گیا اور چھری دست نبوت خلیل میں آ گئی ہے اور غلو اسماعیل پہ رکھ دی گئی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وہ سارا منظرنامہ جب چشم فرق نے دیکھا، فرمایا اللہ نے ندا دی، آواز دی، ابراہیم خواب سچ نہیں لوگ کرتے، لیکن تیرے صدقے جائے تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب سچ کر دیا ہے. اے ابراہیم آپ جو کر سکتے تھے آپ نے کر دیا، آپ کے لخت جگر جو کر سکتے تھے کر دیا. اب میں رب ہوں اور میں انعام دینے میں بخل نہیں کرتا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلے دیا کرتے. وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، صبح قیامت تک اب جو بھی اس رستہ ملت ابراہیم پہ آئے گا ہم اس پر قربانی کو لازم کرا دیں. آپ کی سوچ ہے کہ کتنا بڑا خلوص شامل تھا اس قربانی کے اندر. بڑی اہم بات، میں اکثر یہ بات کرتا تھا، آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے. اور یہ جتنی گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے نا، کوئی سوشل میڈیا وہاں پہ نہیں تھا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. کیا باپ ہے یا بیٹا ہے اور یا تیسرا کون ہے؟ اللہ نے ساری ریکارڈنگ کر کے ساری دنیا کو سنا دی، لو سنو بھی سارے جو میرے لیے ہوتے ہیں میں پھر دنیا کو بتاتا ہوں یہ میرے ہو کے آئے. اتنا خلوص شامل ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب قربانی نہ کرے دفع ہو جائے ہماری انکار قریب کی طرف. اس کو سمجھ نہیں یہ عمل کتنا بڑا ہے. صدقات و خیرات اپنے مقام پہ کریں، لیکن اس دن کیا کرنا ہے؟ قربانی کریں. قربانی کوئی اور بدل، کوئی اور کام قربانی کا بدل اس دن نہیں ہوئی. اور اللہ کی بارگاہ میں اس دن سب سے بڑا عمل ہے. تم جبے کبے والے ہو، دستار والے ہو، کیا ہو، نہیں فرمایا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، آج جانور ذبح کرو. بس آج کیا کرو؟ آج جو جانور ذبح کرے گا نا، جو خون بہائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے نفل، نمازیں، روزے، ساری باتیں پیچھے ہیں. آج صرف تم نے خون بہانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے محبوب عمل ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا عظیم عمل ہے اسلام. تو ہمارے ہاں اس کام کو عام سمجھا جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں سامنے رکھی جاتی اور اس کے جو بہت سارے معاملات ہیں اس کو توجہ طلب نہیں رکھا جاتا اور ہم نقصان میں چلے جاتے. قربانی کا مقصود صرف گوشت نہیں ہے، صرف گوشت نہیں. گوشت تو کہیں کوئی آخری درجہ ہوگا کہ ضائع نہ ہو.
اصل مقصود کیا ہے جی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتی اللہ کو تمہارے گوشت تمہارے خون، اللہ کو نہیں چاہیے. یا اللہ پھر کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جب تم اس جانور کے گلے پہ چھری رکھتے ہو، اسے ذبح کرتے ہو، اور ذبح کرتے ہو تمہیں خیال آتا ہے کہ یہ جانور میں اتنا مہنگا لے کے آیا ہوں، پیسے کمائے ہیں، اور وہ سارا پچھلا پس منظر یاد آتا ہے، اور پھر اس پہ چھری پھیرتے ہو، اور دل پہ چھری پھرتی ہے. اللہ کو یہی چھری پھرنا تمہارا مقصود ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دل میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے نا اس سے، کہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس سب کچھ اللہ کے لیے، بہاد اس کے لیے سب. اصل میں اس کا ایک جانور پیارے نہیں ہے، یا اس کو اپنی مخلوق پیاری نہیں جو اس نے ہر سال ذبح کرواتا ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں ملت اسلامی کو، ملت مصطفیٰ کو ہر سال مشق کرائی جاتی ہے، تیاری کروائی جاتی ہے، اور قربانی کے لیے تیار کروایا جاتا ہے کہ تم جانور ذبح کرو، خون بہاؤ، اور کل کہیں تمہیں اپنا خون بھی اللہ کی راہ میں بہانا پڑے تو تم پیچھے نہیں کھڑے ہوگے، تم پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ. یہ تیار کرتا ہے اپنی نسل. ہمارے یہاں جانور ذبح کرتے وقت بچوں کو کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ بچوں پیچھے ہو جاؤ. نہیں، بچوں کو سامنے کھڑے کریں نا، انہیں پتا چلے کہ جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کرے گا. اپنے ہاتھ سے، یہ ابھی میں واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے. لیکن ہم نے تو ہر کام میں فیشن لیا ہے. خیر، تو قربانی کی یہ اہمیت ہے اسلام، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ ہو. ہم چند باتیں قربانی کے احکامات کے حوالے سے وہ ضروری ہے کہ قربانی کس بندے پر لازم ہے. ایک ہے قربانی کا استحسان ہونا، ایک اچھا عمل ہونا. کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہونا پہلی شرط ہے. اب اگلی کچھ شرائط ہیں جو اس کے واجب ہونے کو لازم کرتی ہیں، وہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم میں قربانی واجب نہیں ہے. دوسرا ہے وہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا ہے کہ اس کے پاس وہ مال کے نصاب ہو. مال کے نصاب سے مراد 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. 3 دن ہے قربانی کے، 10، 11 اور ان دنوں میں اتنا نصاب اور اتنا مال جس وقت بھی اس کے پاس مل گیا، قربانی پر کیا ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کے لیے سال گزرنا چاہتے نہیں ہے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اس کے بعد ہے آزاد ہونا، کہ غلام پر قربانی لازم نہیں ہے. یہ 4 شرائط ہیں جن کی وجہ سے قربانی انسان پر لازم ہو جاتی ہے. تو یہ اپنے گرد و پیش میں آپ نظر دوڑانے اور اپنے اوپر دیکھنے کے لیے کیا ان پر یہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے. یہ قربانی کا مسئلہ یہ خاص طور پہ ذہن میں رہے کہ جیسے صدقہ فطر ہے، ایک شخص ہے اس کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں تو وہ شخص اپنے زیر کفالت سارے لوگوں کو صدقہ فطر دے گا. قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی میں ہر شخص الگ سے صاحب نصاب ہے. مرد خامد اور عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے الگ سے صاحب نصاب ہے. جیسے زکوٰۃ کا معاملہ تو دونوں ایک گھر میں دونوں دینا چاہیں، اگر صاحب نصاب ہے دونوں دے دیں، اسباب میسر ہیں تو دونوں دے دیں. 4 ہیں بچے دینا چاہتے ہیں، قربانی دے دی. اور سب سے پہلے قربانی دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ گھر میں سے عام طور پہ یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو یہاں پر لوگ یہ بات اکثر مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو جائز ہو جائے گی. یہ مسئلہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے قربانی اس بیٹے کی طرف سے ہے جو صاحب نصاب ہے، جو مال کماتا ہے، اس کی تنخواہ ہے یا ماہانہ اس کی انکم ہے، بزنس کرتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر کیا قربانی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی طرف سے قربانی دے دے جن پر لازم ہی نہیں ہے اور اپنی چھوڑ دے تو وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. ہاں اپنی پہلے وجوب ادا کرے اور پھر والد صاحب کی طرف سے نفلی دے دے تو پھر ٹھیک ہے.
نفلی جس کی طرف سے دے سو ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے اپنی وجوبی قربانی ادا کرے. اگر وجوبی قربانی ادا نہیں کرے گا تو وہی اللہ مجرم بنے گی. لہٰذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ قربانی دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اس جانور کے حوالے سے چند باتیں میں یہاں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے 3 قسم کے جانور ہیں. اونٹ 5 سال کا، گائے اور بھینس 2 سال کے، بکرا اور چھترا یہ 1 سال کا، اور مینڈا اگر 6 ماہ کا ہے لیکن دکھتا وہ سال کا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے. تو بکرا چھترا اس میں ایک آدمی کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح گائے اور بھینس میں 7 آدمی، اور اونٹ میں بھی 7 آدمی کا حصہ ہے. ان تینوں میں سے، تینوں کیٹیگریز کے اندر، اونٹ میں سے اور گائے بھینس میں سے اور بکرے میں سے قربانی افضل کس کی ہے؟ کس کی قربانی افضل ہے؟ اس جانور کی قربانی افضل ہے جو جانور توانا، تندرست، موٹا اور فرما اور خوبصورت ہے. یاد رکھیے، اور جس کی قیمت زیادہ ہے اس کی قربانی افضل ہے. اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے، میں نے شاید آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ہمارے یہاں عام طور پہ یہ رواج ہے، ابھی لوگ جانور خرید رہے ہیں اور آپس میں ڈسکس بھی کریں گے، وہ جی قربانی بڑی مہنگی ہو گئی، کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں قربانی مہنگی ہوتی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، قربانی نہیں مہنگی ہوتی. آپ کتنی قربانی دے لیں گے؟ لاکھ روپے کا جانور لے لیں گے، 2 لاکھ، 10 لاکھ کا لے لیں گے، 20 لاکھ کا لے لیں گے، 50 لاکھ کا بھی لے لیں آپ، قربانی مہنگی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سودا کیا ہے؟ سودا ہے اس کی رضا کا. اگر اتنے دے کے بھی وہ راضی ہو جائے تو مہنگا ہے سودا سستا ہے. اس لیے قربانی مہنگی نہیں ہوگی. قربانی دیتے وقت بہتر سے بہترین جانور ذبح کرنا، اور یہ باعث سے برکت ہے آپ کی. بات سمجھیں کہ ہم نے 50، 60 ہزار یا 70 ہزار یا لاکھ کا بکرا لیا ہے اور آپ نے اس کو ذبح کیے، وہ جتنے پیسے دے دیں، آپ کو بجٹ کیسے مینج ہوگا؟ بجٹ آپ تو نہیں مینج کرتے، یہ مینج کرنے والا خود ہے. آپ کاٹ کے تو دیکھیں نا. آپ دیکھیں، میں نے چھوٹی سی بات بتائی ہے آپ کو کہ باپ اور بیٹا بات کر رہے ہیں، اللہ نے ساری دنیا کی سنا دی ہے اور اپنا کلام بنا دیا. بات ان کی، اور صبح قیامت تک جو وہ بات بیان کرے گا اس کو بیان کرنے کا بھی ثواب ملے گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ کتنے حروف بنتے ہیں حضرت؟ ہر حرف کے بدلے 10 نکیاں. تو ایک آدمی یہ سارا واقعہ بیان کرے، کتنی جو ہے وہ ہزاروں نکیاں کٹی جاتی ہیں صرف یہ واقعہ بیان کرنے. آپ اس سے اندازہ تو لگانا اتنا اہم کام ہے جس کو ہم عام کام سمجھتے ہیں، قرآن سے اتنی اہمیت بخشی. لہٰذا اسلام کی اہمیت کے پیش نظر اس کو اسی انداز میں کیا جانا چاہیے. اب قربانی کے حوالے سے ایک اور مسکنسپشن ہے کہ یہ بات کی قربانی مہنگی نہیں. جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں، آپ دوستوں سے کہیں یار قربانی مہنگی، اچھا باقی سارے کام ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنی ناک رکھنے کے لیے وہ جی نک نہیں رہتی، مطلب لوگ کے نک نہیں رہتی، پیٹ سے نک نہیں رہتی. اچھا رہتی پھر بھی کیوں نہیں نک؟ کوشش ساری ہم کرتے ہیں کہ نک رہ جائے، لیکن نک رہتی پھر بھی نہیں، رگڑی کی رہتی ہے. لیکن یہاں تو اللہ کا اعلان ہے تم کر کے تو آؤ بلا، تم کرو تو صحیح بلا. دیکھیے میں تمہارے رزق میں، عمل میں، معاملات میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہوں، کر کے تو آؤ نا. اس مسکنسپشن کو دور کر دیجیے. پھر قربانی مہنگی نہیں ہوتی، قربانی بہتر سے بہترین ہونی چاہیے. میں نے پچھلے سال بھی آپ کو سب نے بات رکھی تھی قبلہ والد گرامی، یکم شوال سے لے کر ذی الحج کا چاند نکلنے تک پورے 2 ماہ میں خود آئی وٹنس ہوں، عملاً میں ساتھ جاتا رہا والد صاحب جہاں. والد صاحب کی بلا بہتر سے بہترین جانور پورے 2 مہینے تلاش کرتے، سونا جانور، سونا جانور. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ والد صاحب جب سونا جانور مل جاتا نا، پورے دیہات میں ساری دیر کے سارا جانور کو وہی رہنے دینا ہے، اس کے ریوڑ میں رہنے دینا ہے، وہاں جا کے اس کی خدمت کرتی ہے. یعنی ادھر سے کبھی دانے لے کے جا رہے ہیں، کبھی کچھ لے کے جا رہے ہیں، کبھی کچھ لے کے جا رہے ہیں، کہ اس کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں بنتا. ہم اپڈیٹ بننا چاہتے ہیں، ماڈرن بننا چاہتے ہیں. اصل میں قربانی کی جانور کا ایک لمحہ بھی خدمت
اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے بدتر نہیں بدتر. ہمیں اس بات کو سمجھنا. اب قربانی کے جانور آپ نے خرید لیا، اس بات کا خاص خیال رکھیے. میں پنجابی میں لفظ کہتا ہوں کہ چنگا سونا جانور تلاش کر کے، لیکن اگر کوئی اس میں عیب آ جائے تو عیب کے ساتھ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن قرار کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ کتنا قبول ہے وہ میں نے آپ کو اصول پچھلے سال بھی بتایا تھا، اس پر صاحب بھی بتا دیتا ہوں کہ جانور کی کچھ اعضاء ہیں، جیسے اس کے کان ہیں، اس کی دم ہے، اور اس کا سینگ ہے. تو اگر کسی بھی عضو کا 1/3 حصہ خراب ہو تو وہ قبول ہے. اتنا 1/3. اس سے اگر نیچے خراب ہونا شروع ہو جائے، زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے یا زیادہ خراب ہو تو پھر وہ جانور قبول، وہ بالکل قدر قربانی اس کی درست نہیں. مثلاً ایک جانور ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اس کی دم ہے، تو 3 حصے دیکھ لیں. اگر تیسرا حصہ تک اس کی خراب ہے تو اس کی قربانی لیا جائے گا. تیسرے سے اوپر چلے گئی ہے، وہ دوسرے میں داخل ہو رہی ہے تو پھر قربانی جائے. یہی معاملہ سینگ کا بھی ہے، یہی کان کا بھی ہے، یہی باقی ادا کیا ہوا. یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اصول یاد رہے گا تو آپ کو مشکل نہیں بنے گی. ایک اور بڑی اہم بات جس کو ہمارے یہاں قربانی میں تھوڑی سی مسٹیک ہم کر جاتے ہیں کہ جب جانور لینے جاتے ہیں تو جانور لینے کے لیے آپ اکثر و بیشتر، بلکہ میں نے شاید کو بندہ دیکھا ہو جس نے یہ بات نہ کی، آپ صبح جب بکرا لینے جاتے ہیں تو پہلے آپ دیکھ رہے تھے گوشت کتنا بنے گا. پہلے ہم کیا دیکھتے تھے اس کا دھیان کرو جی، گوشت کتنا بڑھے گا. بھائی قربانی گوشت کے لیے قرآن نے خود بھی کیا لے ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے خون بھی نہیں چاہیے، اس کو تمہارا یہ صدق کے دل چاہیے. بس اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. تو قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا، آپ گھر میں لے آئے تو جتنی زیادہ اس کی خدمت ہو سکتی ہے وہ زیادہ خدمت کریں اس کی. اب 10 ذی الحج کو قربانی آپ نے کرنی ہے. جیسے یہ دیہات میں، شہر میں کہیں بھی کسی ایک جگہ پر جب عید کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہوتی ہے. اسی طرح دیہات میں بھی ہے، کسی ایک مقام پر اگر آپ قربانی عید الاضحیٰ پڑھتی گئی، ادا کر لی گئی پر قربانی کرنی. ہاں، عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا وہ صرف ذبیحہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے. تو قربانی وہ ہے جو رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہو. آپ نے قربانی کے جانور لیا ہے، قربانی کے جانور ذبح کرنا ہے، آپ نے عید کی نماز آپ نے ادا کر لی تو آپ کیا کرنا ہے. اچھا یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ صرف ذبیحہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو عبادت کو جتنے اچھے سے اچھے طریقے سے کریں گے اس کو ثواب دگنا 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 ہوتا جائے گا. کیا ٹرکھائیں گے اس کو، جتنا ٹرکھائیں گے اس میں وہ کمی ہوتی جائے گی. آپ اہتمام کیجیے، آپ خود وضو کیجیے، آپ نے بچوں کو بھی وضو کروا لیجیے. اور ایسا سوچنا مفتی صاحب سب باہر باہر ڈالے تو یہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے کام کی طرف جانا چاہیے. ہم آپ کی ہنڈیا میں مثالیں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہنڈیا اور لذیذ ہو جائے، آپ کو لطف آئے اس کا گوشت کھاتے وقت میں لطف آئے. دیکھ لیجیے گا آپ خود باوضو ہو جائیں، اپنے بچوں کو جو جوان ہیں بھی باوضو کرائیں، اور پھر آپ چھری خود سے تیز کریں. جانور کو چھری نہ دیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دکھا لیں، چارہ دکھا لیں، اس کے سامنے چھری نہ دکھائیں. ہمارا یہاں بڑا ایک بیڈ لاک یہ ہے کہ ہم جانور جب ذبح کرنا ہوتا ہے خاص طور پہ دیہاتوں میں جہاں پر اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ایک مجمع جمع ہوتا ہے، ایک تماشبین جمع ہو جاتے ہیں، یہ قربانی کے آداب کے خلاف ایسا نہیں کیا جاتا. اس کو لٹانے سے پہلے تک اس جانور کو اس پر چھری وغیرہ نہ دکھائیں، اور چھری تیز کرتے، چھری تیز کرتے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں. اور جب اس کو ذبح کریں تو اس کی 4 گری جان اور خون، یہ 4 لگے، خوراک کی، سانس کی اور 2 خون کی نالیاں، یہ 4 نالیاں ہیں جن کو کاٹا جانا ضروری ہے. کتنی نالیاں کاٹنی؟ 4 گری جان اور خون، یہ 4 نالیاں. اس کی کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ذبح کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ 4 نالیاں ہیں. ایک خوراک کی ہے، ایک سانس کی ہے، اور 2 کیا ہیں؟ یہ سائڈوں والی خون کی نالیاں ہیں جہاں سے خون جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے پوری باڈی میں.
یہ 4 رگیں اس کی کاٹنی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اگر خود کریں تو سب سے بہتر ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے جس بندے کو آپ ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، کریں آپ کوئی بزرگ بھی ہو سکتے ہیں ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ خود سر پہ کھڑے ہوں اور دعا خود پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامت محمد بسم اللہ اللہ اکبر۔ بس یہ دعا آپ کو آنی چاہیے، ہر بندے کو آنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا سر میں آپ کو چند دن پہلے فارورڈ کر دوں، سارے آپ تک وہ پہنچا دیں، واٹس ایپ سب پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ خود پہلے پڑھ لیں اور پھر جس بندے کو کہیں اس کو بھی کہیں بابوزو ہو جائے۔ اور یہ بات خاص اپنے بدعقیدہ بندے سے جواب دیا، اور قربانی کے جانور کے اندر بھی بدعقیدہ بندے کا حصہ نہ کرو، ورنہ تب بھی قربانی جائے گی۔ اگر کسی ایک بندے کی نیت بھی خراب ہو گئی قربانی کے جانور میں تو ساتوں حصے ضائع، اس لیے کہ ہر بندہ قربانی کی گوشت کے ہر ریشے کے اندر شریک ہے، یاد رکھیے گا، لہٰذا اس بات کو خاص طور پہ دل میں رکھیے۔ میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے، جانور آپ نے ذبح کر لیا اور اس کو ٹھنڈا ہونے میں سے آپ اس کی چمڑا اس کا اتاریں اور گوشت بنانے میں خاص اہتمام کریں، گوشت ضائع نہ کریں۔ ہر اناڑی کٹاڑی کو بلا لے آتے ہیں قربانی کے دنوں میں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں دیہڑی لگانے والے، ان سے جانور ضائع نہ کریں، گوشت صحیح طریقے سے بنائیں، ہڈی اور بوٹی کو صحیح طریقے سے مکسر کریں اور اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے دوست ثواب کے لیے، اور ایک عامت المسلمین اور مساکین کے لیے سب میں تقسیم کیے جائیں۔ ہم چاہیں تو سارا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کہ آپ تقسیم کی سارا کر دیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گوشت تقسیم کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یہ پہلے نہیں کہنا کہ ابو جی امی کہہ رہی تھی تو کلیجی ایسا کھانی نہیں، یہ نظر نہ رکھ۔ دادو کہہ رہی تھی، دادا بھی کہہ رہے تھے، پایا ہم نے کھانے نہیں۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ ہر چیز اللہ کے لیے وقف کریں، آپ سارا سال بتاتے پھر نصیب کا آپ کو مل بھی جاتا ہے، لہٰذا کہیں سے بھی کوئی شائبہ بھی بدنیتی کا نہیں آنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ سارے جانور کو جو ذبح کر کے گوشت بنا لیا اس کو مکس اپ کیجیے، اس کو تقسیم کر دیں، آپ کے حصے کا، آپ کا نصیب کا آپ کو مل جائے گا۔ لہٰذا یہ کام بالکل بھی خطر نہ کیجیے کہ وہ جو 7 حصے ہیں تو اس میں سے کوئی کہ جی پائے مینو دے دے اور کوئی کہ جی سری مینو دے دے، کوئی کہ جی مغد مینو دے دے، یہ ٹھیک نہیں، اس کو اسی طریقے سے تقسیم کریں۔ اور یہ بات بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں دیہاتوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، شہروں میں خیر تھوڑے سے لوگ سمجھدار ہو گئے کہ لوگ یہ کسائی جو آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو وہ پائے اور سری جو ہے نا وہ اجرت میں لے جاتے ہیں، یا وہ کھال جو ہے وہ اجرت میں لے جاتے ہیں۔ اس جانور کی کوئی بھی چیز اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، اجرت آپ الگ سے پیسے کی ضرورت نہیں، اس سے کنفرم کرنے کی اس کو کیجیے، کہیں ایسا نہ کہ تھوڑی سی کوتاہی سے آپ اپنی قربانی ضائع کروا دیں۔ میں نے ایسا کہا یہ عبادت ہے، یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی محبوب کی سنت مطہرہ ہے، اس کے مطابق ہم نے چاہیے۔ اب جب گوشت آپ نے تقسیم کر لیا، پیچھے اس طرح کے نکیل وغیرہ ہے، اس کی چمڑا وغیرہ ہے، تو وہ فی سبیل اللہ کسی ادارے کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں کہ وہ اپنے مصرف میں لے آئے، یا اس کو بیچ کے ان کو دے دیں تاکہ ان کو صدقہ ہو جائے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ قربانی کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری قربانی قبول۔ کوشش کیجیے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کو بہتر سے بہتر انداز میں خریدنے، ذبح کرنے اور گوشت تقسیم کرنے اور اس گوشت کی روحانی اثرات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کے 2 پہلو لازمی ہوتے ہیں، مادیت بھی ہوتی ہے اس کی طرف، روحانی اس کی طرح حاصل ہوگی جب اللہ اس رسول کے احکامات کے تابع رہ کے وہ کام کی، پھر اس کے روحانی اثرات آپ کو میسر آئیں، پھر آپ دیکھیں اس کے روحانی اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بدلتے کام، آپ کو سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔